زندگی کے سخت حوادث میں کن چیزوں سے مدد حاصل کرنا چاہیے؟ انسان کو خوشی اور مشکلات میں کیا کرنا چاہیے اور کون سا ایمان زیادہ مفید ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 153 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، زندگی کے سخت حوادث میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا اللہ کا کلام ہم اسی سورہ بقرہ کی آیت 45 میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے، زندگی کی سختیوں اور پریشانیوں میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت میں یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کے سخت حوادث میں صبر اور نماز سے مدد طلب کریں۔ مسلمہ اصول ہے کہ ایک جیسے درد کی دوا بھی ایک ہی جیسی ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، دراصل مسلمانوں کی سرنوشت بڑی حد تک بنی اسرائیل کی سرگزشت سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے ان دونوں امتوں کے واسطے ایک ہی جیسے احکام صادر ہوئے ہیں۔ انسان محدود ہے اور کئی قسم کی مشکلات اور ناگوار حوادث میں اگر اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے ساتھ متصل نہ ہوگا تو شکست کھائے گا اور ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنے والا شخص حادثات اور مشکلات میں ہمت نہیں ہارتا۔ حادثات کا بڑا ہونا اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جو کوئی نماز کو پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معراج کی منزل پاتا ہے۔ اس کی روحانی پرواز جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بلند ہوگا۔ اس کی نگاہ میں دنیا اور اس کی مشکلات اور اس کی خوشیاں چھوٹی اور حقیر ہو جائیں گی۔ انسان یا نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا جس کی مثال کے لیے ہم گزشتہ آیت پر عمل کر سکتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، یا انسان مشکلات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس کے لیے اس آیت پر عمل ہونا چاہیے۔ استعینوا بالصبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے، وہ یہ نہیں فرماتا کہ نماز گزاروں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے بھی صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ تفسیر روح المعانی۔ روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل پیش آتی تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر صافی۔ اس بات پر ابو علی سینا بھی عمل کیا کرتے تھے۔ تمام کمالات کا سرچشمہ صبر ہے۔ جنگ میں صبر شجاعت کی دلیل ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں صبر تقوی کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی امور پر صبر زہد ہے۔ شہوت پر صبر عفت کا باعث ہے۔ عبادت میں صبر اطاعت کا موجب ہے۔ شبہات میں صبر باطنی پاکیزگی کا باعث ہے۔ تفسیر اطیب البیان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ایمان عمل و توکل و صبر اور عبادت کے ہمراہ ہو تو زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، تفسیر رہنما۔ نمبر 2، نماز بوجھ نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاح۔ نمبر 3، صبر اور نماز خدائی مدد اور الطاف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 4، اگرچہ خداوند متعال ہر جگہ اور ہر شخص کے ساتھ ہے
ہوا معکم اینما کنتم، سورہ حدید آیت نمبر 4، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی صابرین کے ساتھ ہمراہی کے ایک خاص معنی ہیں، یعنی وہ صبر کرنے والوں پر اس کا خاص لطف و کرم، محبت اور خصوصی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جن میں سے 6 لوگ مہاجرین اور 8 انصار میں سے تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ فلاں شخص مر گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس طرز فکر سے منع فرمایا۔ تفسیر مجمع البیان۔ شہداء وہ ہیں کہ جن کا صرف نام اور ان کا کام زندہ یا باقی نہیں، بلکہ وہ ایک حقیقی برزخی زندگی رکھتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں انہیں رزق و روزی بھی ملتی ہے اور مسرت و شادمانی بھی حاصل ہے۔ وہ رحمت خداوندی کے جوار میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اس قسم کی زندگی کی خصوصیات انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آیت 168 سے 170 میں بیان ہوں گی۔ راہ خدا میں لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارے جانا، قتل ہو جانا اور دشمن کا ہدف قرار پانا، جان، ناموس اور مال کے دفاع میں مومنین کا مارا جانا، کسی بھی جگہ پر ہو یا کسی بھی وقت میں ہو، شہادت کا درجہ ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 154 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی محدود مادی نگاہوں کو خدا پر ایمان اور اس کے احکام سے تکمیل اور اصلاح کریں۔ نمبر 2، سخت مشکلات کے لیے اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے مضبوط قسم کے عقیدے کی بنیادیں چاہیے۔ جو یہ جانتا ہے کہ وہ موت کے بعد بھی زندہ رہے گا تو ایسا شخص موت کے لیے شہادت کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 3، شہادت اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب خدا کی راہ میں ہو۔ دین کی راہ میں جہاد اور جد و جہد اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے۔ نمبر 5، موت کے بعد روح باقی رہے گی، چاہے جسم بکھر جائے اور پارا پارا ہو جائے۔ نمبر 6، واقعات کے بہت سے تجزیہ و تحلیل حقائق سے لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی کے سخت حوادث میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انسان کو چاہیے کہ خوشی میں اللہ کا شکر اور ذکر کرے اور مشکلات میں صبر کرے۔ جو ایمان، عمل، توکل، صبر اور عبادت کے ساتھ ہو وہ ایمان زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔